نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام جناب محترم نور احمد سو صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک جنوبی پنجاب، اور حضرت علامہ مفتی رفیق احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہ، اور قابل صد احترام جناب محترم چودھری محمد سرور صاحب، نائب صدر پاکستان عوامی تحریک ملتان ڈویژن، اور قابل صد احترام جناب محترم عارف شہزاد صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن میاں جنو، اور اس کے علاوہ آج کی اس تقریب میں جلوہ افروز جملہ فورم سے تشریف لائے ہوئے جملہ قائدین، ذمہ داران، عہدیداران، رفقاء، معززین شہر اور جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں رواں صدی کی ایک عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس بات پیش کرنا دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جس عظیم ہستی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے، میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے قائد کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں ان کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کی 72ویں سالگرہ کے حوالے سے ہم جمع ہیں۔ میں اپنے قائد کی اس 72ویں سالگرہ پر جملہ شرکاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارے دیگر دعا کو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمارے قائد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اب اسٹیج پر اب تک جتنے خطابات اور تقریریں ہوئی ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک، ہمارے محترم نور احمد سو صاحب نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا بالخصوص جو سیاسی پہلو ہے اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور عارف شہزاد صاحب نے تو آج کمال کر دی، وہ جو ایک محاورہ ہم سنتے تھے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور ان کا فن خطابت آج میں نے پہلے دن دیکھا۔ اللہ ان کے زور بیان میں اور برکت عطا۔ پہلے ان کے بیٹے نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے، اور اس کے بعد پھر ان کے والد نے۔ میں عارف شہزاد صاحب کو اس خوبصورت طرز تکلم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، عارف صاحب کو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تاکہ ہم اسی طرح اپنے قائد کے دست و بازو بن کر ان کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں۔ میں جیسے جیسے خطابات ہو رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ویسے تو سچی بات ہے کہ جس شخصیت پر گفتگو کے لیے ہم حاضر ہیں، اگر ساری رات بھی ان کی شخصیت پر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کم ہے، اتنے گوشے ہیں ان کی شخصیت پر بات کرنے کے۔ مگر میں نے آج کی اس نشست میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ ابھی ہمارے محترم عارف شہزاد صاحب نے اپنی گفتگو کے اینڈ پر آپ سب احباب کو اس تحریک منہاج القرآن میں شمولیت کی دعوت دی ہے، اور بڑے زور شور سے انہوں نے دعوت دی ہے کہ آئیں، جو اب تک اس مشن کو جوائن نہیں کر سکا ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ پیچھے سٹار لگا ہوا ہے، اس تحریک کو جوائن کریں، باقاعدہ ممبر بنیں، اور انشاءاللہ اس کا ممبر بننے کی وجہ سے اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے گا۔
میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ جو عارف شہزاد صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں ایسا سوال آئے، خیال آئے کہ تحریکوں اور جماعتوں کی تو کوئی کمی نہیں۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ایک پٹو تے 100 نکلو، کئی محلے کے اندر جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اتنی تنظیمیں ہیں، پھر تحصیل لیول پر، ضلع لیول پر، صوبائی لیول پر، ملکی لیول پر، بین الاقوامی سطح پر بھی دین کا کام کرنے والی جماعتوں اور تنظیموں کی کوئی کمی نہیں۔ تو جب اتنی ہزارہا تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک منہاج القرآن ہی کو کیوں جائیں کیا جائے؟ اس کی وہ کون سی خوبی ہے، کون سی انفرادیت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ نہیں بھئی مجھے باقی تنظیموں کو چھوڑ کر صرف اسی کو جائیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک فطری سا سوال ہے جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا آج مختصر وقت کے اندر تھوڑی سی روشنی اسی بات پر ڈالتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جو کروڑہا اور اربہا مخلوقات اس نے پیدا کی، ان مخلوقات میں سے سب سے اشرف جس مخلوق کو بنایا ہے وہ انسان ہے۔ اور اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ یہ محض اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں طبقۂ انسانیت میں پیدا کیا۔ صرف اس کی کسی ایک نعمت کا انسان اگر شکر ادا کرنا چاہے نا تو مرتے دم تک بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں اس کی ایسی ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ اللہ نے ان میں سے ہمیں پیدا نہیں کیا، اس میں ہماری کسی محنت کا کوئی عمل دخل، یہ محض اس کا کرم ہے۔ اور پھر اگلا کرم اس نے ہمارے اوپر یہ کیا ہے کہ انسانوں میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جن کو کافر کہتے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہے جن کو مومن کہتے ہیں۔ یہ اگلا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں طبقہ مومنین میں رکھا۔ اور کافر وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم اپنے قرآن کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کافروں کو زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ قرار دیا۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور اس ایمان کی نعمت کی وجہ سے ہمیں مردوں کی صف سے نکال کر زندوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ مومنین بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام آئے ہیں، سب کے ماننے والے مومن کہلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کسی نبی کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اپنے بخت پر جتنا بھی ہم ناز کریں کم ہے کہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس محبوب کی امت میں پیدا کیا جس کا امتی بننے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے ہیں۔ چشم تصور میں لائیں اللہ نے کتنا ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کو اپنی تمام تر مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ عزت اور بزرگی کا تاج باری تعالیٰ نے انسان کے سر پر رکھا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو تکریم بخشی، اس کے سر پر یہ بزرگی اور عزت کا تاج سجایا۔ کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ یہی وہ انسان ہے جس کو باری تعالیٰ نے مسجود ملائک ٹھہرایا۔ تو سب سے افضل ترین طبقہ اگر اس کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ پھر 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام کو مسیحا بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، ان کو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ اور اس نے عام انسانوں کو بعد میں پیدا کیا، سب سے پہلے جس انسان کو اس دنیا میں اس نے بھیجا اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا، یعنی ہماری ہدایت کا سامان اس نے پہلے کیا، ہمیں اس نے بعد میں بھیجا۔ اسی لیے تو اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔
وہ ہمارا رب ہے نا، تو وہ ہماری تربیت چاہتا ہے۔ تربیت تو وہ کائنات کے ذرے ذرے کی کر رہا ہے، مگر سب سے افضل ترین طبقہ جو اس کی مخلوقات میں ہے تو اس کی تربیت کی ضرورت بھی اتنی ہی زیادہ تھی۔ تو باری تعالیٰ نے انسان کو بعد میں بھیجا، اس کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو پہلے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، پہلے انسان آئے ظاہری طور پر، اور باری تعالیٰ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج، اور پھر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف، حتیٰ کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف۔ جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، آپ کی آمد کا مقصد کیا رکھا؟ دیکھیں نا، ہم اپنے آقا کی آمد جب ہوتی ہے تو ربیع الاول کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی ایک جشن کا سما بنتا ہے۔ گلیاں اور بازار سجنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، گھر گھر محافل شروع ہو جاتی ہیں، میلاد کے جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کی ولادت باسعادت کے دن کے تو کیا کہنے، وہ تو مومنوں کے ایمان پر ایک بہار کا دن ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ جس کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں، اتنی خوشیاں مناتے ہیں، اتنے جلوس نکالتے ہیں، تو اللہ نے ان کو بھیجا کس مقصد کے لیے؟ کیا صرف اس لیے بھیجا تھا کہ جب سال کے بعد ان کی ولادت کا دن آئے تو میلاد کا ایک جلسہ کر لیں اور بس بات ختم، ان کی آمد کا جشن کر لیں اور بات ختم؟ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، مگر اللہ نے ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا کہ لوگ میرے محبوب کی آمد پر بس میلاد کے جلسے کیا کریں، گلیاں اور بازار سجایا کریں۔ اللہ نے ان مقاصد کے لیے نہیں بھیجا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا مقصد جو قرآن میں بیان کیا ہے نا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، 3 مقامات پر یہ کلمات قرآن میں ملتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ دائیں بائیں نہیں بٹے گی۔ یہ پیچھے والے لوگ جو کھڑے ہیں ابھی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے پوری یکسوئی کے ساتھ آپ کی سنیں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ ویسے تو یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ایک ایک لفظ پورے خطاب کا تقاضا کرتا ہے، اتنے ایمان افروز معارف کے ساتھ، مگر میں ایک محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ایک منزل تک لانا ہے، اس لیے ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا بھیجا اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا یہ رسول میری طرف سے ملنے والی اس ہدایت کی روشنی میں اس دین حق کو دنیا کے سب ادیان پر غالب کرے۔ یہ اتنا واضح کیٹاگوریکل ہمارے آقا کی مقصد کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ایمبیگوٹی باقی نہیں رہتی۔ تو ہمارے آقا کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ چاہتے ہیں محبوب آپ جائیں اور جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کریں۔ اب آپ کے ذہن میں فوری ایک سوال آ سکتا ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ دین کو غالب اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو دین کا مفہوم سمجھنا ہوگا کہ دین سے مراد، دین حق جس کو کہا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دین حق سے مراد ہے دین اسلام۔ اور اسلام کیا ہے؟ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ بات آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، اس کا نام اس نے رکھا ہے اسلام، اور اسی کو دین حق کہا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، جو ڈسپلن عطا کیا ہے، جو دستور عطا کیا ہے، وہ دنیا کے بنائے ہوئے باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ کیوں غالب آنا چاہیے؟ اس میں اللہ کا کوئی مفاد نہیں، وہ ہماری طرح کے فائدے اور نقصان سے بہت بلند ہے۔ کسی کام کے ہونے سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور کسی کام کے نہ ہونے سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ کیوں اس کو غالب دیکھنا چاہتا ہے؟ اسے مفاد ہمارا عزیز، وہ اس دین حق کو اس لیے غالب دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا دیا ہوا زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے کہ انسان جب اس نظام کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کی دنیا بھی سنورے گی اور اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ دیکھیے، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے بنائے ہوئے انسان کی کامیابی کا راز کس سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بازار چلے جائیں، ایک موبائل ٹیلی فون آپ نے خریدنا ہو، تو جب آپ خریدتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ جس کمپنی نے بنایا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک چھوٹا سا بکلیٹ بھی دیتے ہیں، کتابچہ دیتے ہیں، جس میں اس کمپنی والوں نے اس موبائل فون کو استعمال کرنے کا ایک پورا طریقہ دیا، اور وہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہے، اگر ہمارے دیے ہوئے اس سسٹم کے مطابق اسے استعمال کرو گے تو اس کی کارکردگی بڑی اچھی ہوگی، اس کی پرفارمنس اچھی ہو سکتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بنائے ہوئے انسان کی کامیابی کا راز کس سسٹم میں ہے۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا جس کو وہ اسلام کہتا ہے، مگر انسان کو چونکہ اللہ نے عقل دی، اس نے آ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی کامیابی کے لیے کئی سسٹم کو وضع کر دیا۔ کسی نے کہا لوٹ مار کرو، مار کاٹ کرو، تو آج کل ہمارے حکمران کر رہے ہیں، اچھی کوٹھی بنا لو، بنگلہ بنا لو، بس عیاشی کرو، یہی سارا کی ساری کامیابی۔ کسی نے سوچا کہ نہیں، کام دیانتداری کا ہونا چاہیے، بزنس ہو، کاروبار ہو، اور پھر کوئی اچھا ماحول بن جائے تو اس کے مطابق زندگی گزارے۔ کسی نے سوچا کوئی صدارت اور وزارت مل جائے تو بڑی کامیاب زندگی گزرے گی۔ قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر لوگوں نے اپنے نظام بنائے۔ آپ نے کسی دور کے اندر نیو ورلڈ آرڈر کا نام بڑا سنا ہو، امریکہ سپر پاور تھی نا، تو اس نے پوری دنیا کو ایک سسٹم دیا جس کا نام اس نے رکھا نیو ورلڈ آرڈر۔ اب پوری دنیا اس سسٹم کے مطابق چلے، انسان نے کئی اپنے نظام بنائے۔ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ جو میں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے نا، آپ جائیں اور جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کریں، کیونکہ جب یہ سسٹم غالب آئے گا تو انسان کو میرے اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اور جب اس سسٹم کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو یقیناً اس کی دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور اس کی آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار۔ یہ دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری دے کر اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ایک دعوت کا آغاز کیا، ایک تحریک شروع ہوئی۔ اب دیکھیں نا، جب میرے آقا دعوت دیتے ہوں گے کہ لوگوں آؤ، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو اور اس دائرہ اسلام میں داخل ہو، میرے دست و بازو بن جاؤ۔ تو اللہ نے بھیجا کس لیے تھا؟ کہ یہ دین غالب کرنا۔ اگر وہ جو آپ کی دعوت سے ایک تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کو اگر کوئی نام دینا چاہے تو اس تحریک کا نام کیا ہوگا؟ اس تحریک کا سادہ سا نام ایک ہی بنتا ہے کہ وہ غلبہ دین حق کی تحریک تھی، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری دین کو غالب کرنے کی دی تھی، اور آپ کی دعوت سے جس تحریک کا آغاز ہوا وہ تحریک غلبہ دین حق کی تحریک تھی، اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے میرے آقا کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان کو اگر کوئی نام دیا جائے ایک ہی نام بنتا ہے کہ وہ دعوت قبول کرنے والے اور کلمہ پڑھ کے
اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے در حقیقت اس غلبہ دین حق کی تحریک کے ممبر بن رہے ہیں. اور وہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھ کے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ مجھے تو ایک ہی مفہوم سمجھ آیا جو میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس وفاداری کا اعلان کلمہ پڑھ کے کر رہا تھا کہ مولا جس دین کو غالب کرنے کے لیے تو نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے نا، ہم کلمہ پڑھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دن قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں. یہ ہمارے ایمان کا معنی ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے. ہمارا کلمہ بھی روایتی بن گیا ہے. اس کے پس پشت کیا راز ہے وہ آج کوئی بتانے والا نہیں. شاید حکیم الامت علامہ اقبال اس لیے کہا کرتے تھے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانی کو اتنا آسان کام نہیں ہے. اقبال ہی ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا، اکثر گنگناتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. وہ دین کے غلبے کی بات وہ کر رہے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ اسی پر زور ہے. اگر وہ دین ہی غالب نہ آیا جو اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے سسٹم دیا ہے، تو ہمارے کلمہ پڑھنے کو اللہ نے آگ لگانی ہے کیا کرنا ہے؟ تو بندہ کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے یہ وعدہ کرتا ہے. آج بھی ہمارے ایمان کا یہی معنی ہے کہ مولا جب کبھی اس دین پر کوئی کڑا وقت آیا تو ہم اس دین کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. یہ ایمان کا معنی ہے. اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا ہے، یہ قرآن نے بات کی ہے. آپ کبھی سورہ توبہ کو پڑھیں، معروف آیت ہے. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں سے یہ سودا کر لیا ہے کہ اب یہ جانیں بھی تمہاری نہیں ہیں اور مال بھی تمہارا نہیں. یہ جانیں بھی میری، مال بھی میرا. تم نے کلمہ پڑھ لیا تو فرمایا تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، اب یہ میری ہے. یہ مال تمہارا مال نہیں ہے، یہ میرا مال ہے. اللہ نے جانے اور مال لے کے کیا کرنا ہے؟ وہ اس میں سجا کے تو الماریوں میں نہیں رکھنا ڈیکوریٹ کر. وہ چاہتا ہے کہ بندے یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے نا اور اب جان اور مال کا سودا کر لیا ہے، اب اس جان اور مال کو جو میرا منشا ہے کہ میرا دیا ہوا سسٹم باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے، تو نے اپنی جان اور میری طرف سے ملنے والی ہر نعمت کو اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر. اور فرمایا جب تو یہ کرے گا تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ ان لہم الجنہ، اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں. یہ ہے ایمان کا معنی. یہ سودا اللہ نے کن سے کیا؟ ہر کسی سے نہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین، یہ مومنوں سے اس نے سودا کیا. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا آٹومیٹکلی یہ سودا ہوتا ہے. اور اگر آپ بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو میں ایمان کی تعریف قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. باری تعالیٰ نے یہی بات سورہ حجرات میں کی. اہل علم ہستیاں جلوہ افروز ہے، ان کی موجودگی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. ان لوگوں سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، مقصد ان نوجوانوں کو سمجھانا. آپ سورہ حجرات کو پڑھیں. باری تعالیٰ نے جس انداز میں یہاں ایمان کو ڈیفائن کیا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں، شاید اس طرح کا انداز پورے قرآن میں کسی اور جگہ نہیں ملتا. ایسے سینکڑوں مقامات ہیں جہاں مومنین کی صفات کا بیان ہے. ان کلمات کا معنی ہے کہ مومن صرف یہی لوگ ہیں. انما کلمہ حسن ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن کہلانے کا حقدار کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور ایسا ایمان لائے کہ پھر اس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہ ہو.
इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, फिर उस ईमान में शक की दरार पैदा ना होने। ये कुरान की कलिमात है। जब इतनी बात कर ली, अब सुने मियां चन्नू वालों, ध्यान से सुनो कुरान ईमान की तारीफ क्या कर रहा है। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मान लेना, इसी का नाम ईमान नहीं रखा, उसका एक दूसरा जुज़ बयान किया, दूसरा हिस्सा बयान किया। आगे फरमाया वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। फरमाया मोमिन बनने के लिए दूसरा तकाजा, अगली शर्त ये है कि कलमा पढ़ लेने के बाद फिर वो अपनी माल और अपनी जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करे। इतनी बात करके अब एंड जब किया इस आयत का, तो आगे फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, फरमाया हकीकत में यही वो लोग हैं जो अपने दावाए ईमान में सच्चे। शुरू इन्नमा कह के कलमा हसन, एंड उलाइका ये भी कलमा हसन है। फरमाया यही वो लोग हैं जो अपने दावा ईमान में सच्चे, कि जो खाली जुबान से कलमा नहीं पढ़ते बल्कि फिर अपनी जान और अपनी माल से अल्लाह की राह में जिहाद करते। जिहाद का लफ्ज निकला है जोहद से। हमारे ज़हनों में फौरन जिहाद का लफ्ज सुनकर आता है कि इससे मुराद है तलवार पकड़ने मैदान जंग में चले जाए और जाकर दुश्मनों से लड़े। इसकी नौबत तो शायद हर मोमिन की जिंदगी में आती नहीं। तो फिर जिहाद का माना क्या होगा? वो जिहाद के वसी तर तसव्वुर में से एक छोटा सा हिस्सा है, जुज़ है। तो जिहाद का लफ्ज निकला है जोहद से। इसका माना होता है जिद्दोजहद करना, एफर्ट करना, कोशिश करना, तगो-दो करना, मेहनत करना, जिद्दोजहद करना। मगर जैसे ही ये आप माना करेंगे कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि मोमिन वो है जो अपने माल और जान से फिर एफर्ट करता है, जिद्दोजहद करता है, तगो-दो करता है। मगर सवाल ज़हन में पैदा होगा कि फॉर व्हाट, किसके लिए जिद्दोजहद करता है? उसका जवाब वो आयत करीमा दे रही है कि वो जिहाद किसके लिए करे? वो जो अल्लाह का मंशा है कि अल्लाह चाहता है कि मैंने इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो निजाम दिया है वो निजाम दुनिया के बातिल निजामों पर गालिब आना चाहिए। उस सिस्टम के गलबा के लिए मेहनत करना, जिद्दोजहद करना, तगो-दो करना, ताकि वो दीन गालिब आए जिसके लिए अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। इसके लिए मेहनत करना। आज मैं अहम जुमला कह रहा हूं, याद रखें, ये खाली नेक अमल नहीं है बल्कि अल्लाह ने इस जिद्दोजहद को हमारे ईमान का हिस्सा बनाया। दो चीजें होती हैं, एक होता है ईमान और एक होते हैं अमाले सालिहा। बार बार कुरान पाक में दो चीजों का जिक्र मिलेगा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान और अमाले सालिहा। तो मैं बता रहा हूं, ये जो दीन की सरबलंदी के लिए मेहनत है, जिद्दोजहद है, ये फकत अमले साले नहीं है। वो अमले साले तो है ही, मगर अल्लाह ताला ने इसको इससे बढ़ाकर दीन के गलबा के लिए जिद्दोजहद करने को हमारे ईमान का हिस्सा बनाया। अगर ये नहीं है तो अपने ईमान पर गौर करना, ईमान भी बचता है पीछे या नहीं बचता। इस मकसद के लिए अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। वो जो अशरफ इंसान है ना, उस इंसान को अल्लाह कामयाब देखना चाहता है। और वो कामयाब तभी हो सकता है जब उस तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे जो अल्लाह ने अता की। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में फातिहाना शान के साथ मक्का की सरजमीन में दाखिल होकर इस दीन को एक मर्तबा गालिब कर दिया। मगर 14 सदियों को पढ़े तो उसी दीन पर कई मर्तबा फिर सवाल आया, और जब भी सवाल आया तो अल्लाह ने किसी न किसी मर्द कलंदर को भेजा जिसने फिर मेहनत करके आका के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन और उम्मत पर आने वाले सवाल को फिर उर्दू में। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस सवाल से मैंने आगाज किया था, उधर लाना चाह रहा हूं, समझाना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बड़ी खास बात कहना चाह रहा हूं। आज आप अपने गिरदोपेश के हालात पर नजर दौड़ाएं, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त वो दीन फिर सवाल का शिकार है। और इस हद तक हम सवाल का शिकार हो चुके हैं कि मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं जो बड़ी जल्दी समझ में आती है कि देखिए, हमने कलमा पढ़ के जिस दीन को कबूल किया है ना, अल्लाह ने हमारे लिए एक ही किताब भेजी और हमें ढंग से अपनी वो किताब पढ़ना भी कोई नहीं। इससे बड़ा सवाल क्या होगा?
اور جن خوش نصیبوں کو وہ کتاب پڑھنا آ جاتی ہے، سوچیے ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھے تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ اس سے بڑا زوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دین سے دوری کا عالم ہے ہمارا۔ ہم زندگیاں گزارے بیٹھے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ذرا اندازہ کر لیں ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے۔ تو یہ زوال ہے۔ اور میں اب علی وجہ البصیرت وہ امتیاز بتا رہا ہوں تحریک منہاج القرآن کا، ڈاکٹر طاہر القادری کا، کیوں تحریک کو جائز کیا جائے۔ میں بڑی ذمہ داری سے، جوش خطابت میں نہیں، دیکھو جوش میں تو میں آ ہی نہیں رہا تھا، جوش ہمارے عارف شہزاد صاحب نے دکھا دیا، کمال کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جوش کی بجائے ہوش سے کوئی بات بھی آپ تک پہنچے۔ میں جس طرح یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ دین پر زوال ہے، اسی طرح بلا شک و شبہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر اگر آقا کے دین کے غلبہ کے لیے کوئی تحریک کام کر رہی ہے تو صرف ایک تحریک ہے، جس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن۔ انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب۔ وہ صرف ایک قیادت ہے جس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اب سوال پھر اپنی جگہ کھڑا ہے، میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، یہاں تو زیادہ اپنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اور کچھ جو دوسرے لوگ آئے بیٹھے ہیں، چونکہ ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہیں تو حیان ملک کہنے خاموش ہو میری بات سن کر، اور ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہے ہیں کہ لگتا ہے علامہ صاحب کی دماغی کیفیت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، وہ اب سمجھاتا ہوں۔ آپ کہیں گے اتنی جماعتیں، اتنی تنظیمیں، اتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو کیا میں نے سب کو نگیٹ کر دیا؟ نہیں، کسی کو بھی نگیٹ نہیں کیا۔ عقیدہ جان لے، جو شخص روئے زمین پر جہاں بھی جس پلیٹ فارم پر، حتیٰ کہ بلے سے کوئی پلیٹ فارم بھی نہ ہو، تنہا اپنی شخصیت کے اندر وہ آقا کے دین کی خدمت کرتا ہے نا، اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دے، اس کو اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص جہاں کام کرتا ہے اللہ سب کو اجر عطا کرے گا۔ مگر یہ جو میں نے زور دے کے کہا کہ صرف ایک تحریک ہے، آپ کو دعوت فکر ابھی دینے لگا ہوں، اب غور سے پہلے اس بات کو سنیں۔ چل بیٹھے، تصویریں بہت بن گئی، آپ غور سے بیٹھ کے پیچھے بیٹھ، اب توجہ نہیں ڈائیورٹ ہونی چاہیے، پورے غور سے سنیں، عام بات ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دین کی خدمت اور دین کا کام کرنے کے بہت سے خوشی ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا ذوق ہوتا ہے مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، کئی مدرسے بڑے بنواتے ہیں، کئی غریبوں کو کھانا بہت کھلاتے ہیں، دسترخوان کھولے ہوتے ہیں، روز سینکڑوں ہزاروں لوگ مفت کھانا کھا کے جاتے ہیں، کئی ہاسپٹلز بڑے بنواتے ہیں، کئی یتیم بچوں کی شادیاں ہر سال کرواتے ہیں، یتیم بچوں کے لیے مختلف ادارے بنائے ہوتے ہیں، بنائے ہوتے ہیں۔ یہ شخص مدرسے دین کی تبلیغ دعوت لوگوں کو کہنا آؤ نماز پڑھو بھائی نیکی کی طرف آؤ، آقا کی یہ سنتیں ہیں ان پر عمل کرو، یہ سارے دین کی نوکری کے کام ہیں۔ مگر یاد رکھیں یہ چند میں نے جو کام گنوائے اور اسی طرح کے کئی اور کام، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق دین کے غلبے کے ساتھ ہے۔ خالی یتیم بچیوں کی سنے میں چاہتا ہوں بات سمجھ آنی چاہیے۔ دیکھو نا، خالی یتیم بچیوں کی شادیاں کروانے سے دین غالب نہیں آ سکتا۔ آپ جتنی چاہیں مسجدیں بنا لیں، کیا اس سے دین غالب آ جائے؟ جتنے چاہیں یتیموں کے لیے ادارے قائم کر دیں، وہ نیکی کا کام ضرور ہے مگر اس کے ذریعے دین غالب، آپ نے باطل نظاموں پر دین کو غالب کر دیا۔ آپ جتنے چاہیں غریبوں کو کھانا کھلائیں، کیا اس کے ذریعے دین غالب آ جائے؟ اللہ اجر دے گا اس کام پر۔ آپ اذان سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ شاید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وارزقه تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند کام جو میں نے گنوائے، اسی طرح کے اور بہت سارے نیکی کے کام ہیں، ان کاموں کے ذریعے دین غالب نہیں آتا۔ یہ کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرتے ہیں مگر فائنل انہی کاموں کے ذریعے دین غالب نہیں۔ تو آپ پوچھیں کہ دین غالب کیسے آتا ہے؟ بابا دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے۔
جلدی جلدی بھی کیا نام ہے عارف صاحب؟ منٹ لگائیں، جلدی جلدی رکھیں، آپ کب اس وقت لے آئے ہیں؟ اب آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی پوچھے کہ دین غالب کیسے آتا ہے، تو یاد رکھیں دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، اس کے لیے پھر ایک منظم پلاننگ چاہیے، اور اس پلاننگ کے مطابق پھر ایک مسلسل جد و جہد اور ایفرٹ چاہیے، تب کہیں جا کر آپ سوچ سکتے ہیں اس جد و جہد کے نتیجے میں دین کے غالب آنے کے بھی کوئی امکانات نکل سکتے ہیں۔ اور میں ایک بڑی طالب علمانہ جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں، 99% دین کا کام کرنے والی تنظیموں کا اگر آپ انالیسس کریں تو ان کے اندر دین کے غلبہ کی یہ فکر اور سوچ موجود ہی نہیں، وہ محض نیکی کا کام سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس پر ان کو اجر ادا کرے گا، ان کی وہ محنت رائے گا، مگر وہ دین کے غلبے والی سوچ اور فکر نہیں آپ کو ملے گی۔ اور اگر چند ایک ایسی قیادتیں یا کوئی تحریک تنظیم آپ کو اس وقت ملے جو دین کے غلبے کا نام لیتی ہو کہ میں بھی دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں، انقلاب لانا چاہتا ہوں، تو میں نے 5-7 باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایسی 2-4-5-7 قیادتیں اگر ایسی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ کبھی ان کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں کہ یہ جو بندہ دین کے غلبے کی بات کر رہا ہے دنیا کی ادراک حالات کا اس کو ادراک کتنا ہے، اس کے پاس ویژن کتنا ہے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس کے پاس منظم پلاننگ کتنی ہے، اس کی سوچ اور تھاٹ کیا ہے اس کے بارے میں۔ خالی کوئی ایسے جذباتی نعرہ لگانے سے تو دین غالب نہیں آ جاتا نا، اس کے لیے مسلسل جد و جہد اور ایفرٹ کتنی کی ہے، اس کے لیے وسائل کتنے ہیں اس کے پاس۔ ان چند چیزوں پر آپ انالیسس کریں گے نا تو جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکل کے سامنے آ جائے۔ مگر میں جس تحریک اور جس قیادت کی بات کرتا ہوں جس کو دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتی ہے، یاد رکھیں طاہر القادری کو حادثاتی طور پر انقلابی لیڈر نہیں بنا، ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوا تو کہا چلو ہم بھی نعرہ لگا دیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اللہ رب العزت نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے ذمے یہ دین کے غلبہ کا کام ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کی ایسی خدمت کرے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پہ لہرائے۔ ان کی دعا یہ قبول ہوئی، جس کے نتیجے میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ فرید الدین آپ کو مبارک ہو، آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ آپ کو بیٹا دے گا جس کا نام بھی طاہر رکھنا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ان حقائق سے آگاہ ہیں، اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس پر کیا کیا بشارات اور کیا کیا آقا کی کرم نوازیاں وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ مجھے جنگ میں 4 سال رہنے کا موقع ملا، اور وہ لوگ جو ڈاکٹر طاہر القادری کے بچپن کے ساتھی ہیں، کلاس فیلوز ہیں، براہ راست میں نے ان سے سنا، وہ کہتے ہیں طاہر القادری ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، اس دور میں بھی اپنے گھر کے باہر ایک پتھر پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے اور اس دور میں بھی تقریر کرتے اور کہتے کہ میں اپنے آقا کے دین کی ایسی خدمت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرائے گا۔ ان کا دین مقصد کیا تھا؟ 1973 کے اندر جب وہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، ابھی منہاج القرآن کی بنیاد بھی نہیں رکھی تھی، تو پورا انقلاب کا نقشہ کھینچا، انہوں نے ڈائری لکھی، وہ ڈائری پڑھنے سے تعلق رکھتی، ان کی کتاب قرآنی فلسفہ انقلاب کو پڑھیں، اس کے اینڈ پر اس کی تصویریں لے کے اس کو حصہ بنایا ہوا ہے، جس میں انہوں نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ میں اپنے آقا کے دین کے غلبہ کے لیے ایک تحریک کا آغاز کروں۔ شروع میں لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئی، وہ میرا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے، راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ابھی ہمارے نور احمد صاحب نے جس شعر سے آغاز کیا
کہ انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے. کہ دین کے غلبے کا کام کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ پھولوں کی سیچ، یہ قربانیاں مانگتا ہے. فرمایا جتنی بھی رکاوٹیں آئیں مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے. میں تو خلاصہ بتا رہا ہوں چند جملوں میں، وہ پڑھنے والی ایڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ جو میری باتوں پر ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے نا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو میری باتیں سمجھ آنا شروع ہوگی. اور آج جب میں ہر طرف سنتا ہوں اینکرز یہی باتیں کر رہے ہیں، لیڈر یہی باتیں کر رہے ہیں کہ طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا. فرمایا وہ وقت آئے گا جب اس دھرتی پر بالآخر انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا. میرا جینا اور مرنا اس مشن کے لیے. پھر انہوں نے جس طرح کا ہمارے ہی بگاڑ تھا، وہ آپ دیکھیں کس کس اینگل اور پہلو پر بات نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ ان کی الٹیمیٹ منزل گول وہ آقا کے دین کا غلبہ ہے. یہ نہیں کہ باقی کام کو نہیں کرتے. تبلیغ کا کام ہے تو جس طرح دین کی تبلیغ کا کام اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا ہے، دور دور تک اس کی مثال ہی کوئی نہیں ملے گی. کم و بیش بھی صرف ان کے خطابات جو اس وقت آن کا ریکارڈ موجود ہے وہ ہزارہا موضوعات ہیں. میں خطابات کی بات نہیں کر رہا، پھر ایک ایک موضوع پر 150 خطاب بھی ان کا موجود ہے. صرف موضوعات ہزارہا آپ کو مل جائیں گے جن پر اس پردے کلندر کے خطابات صرف آپ کے پاس موبائل ٹیلی فون میں یوٹیوب پہ چلے جائیں سب کچھ مل جائے. اس بندے نے کتنی دین کی تبلیغ کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ فضول وقت بھی ضائع کرتے ہیں نا موبائل ٹیلی فون پر. آپ یوٹیوب پہ جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، اس پردے کلندر کے اتنے خطابات کھل جائیں گے کہ اگر کوئی شخص آج سے ہر روز ان کا ایک نیا خطاب سننا شروع کرے، بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس پردے کلندر کے خطابات ختم نہیں. دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے 1400 کتابیں اس وقت تک لکھ ڈالی. قرآن پاک کا عظیم ترجمہ اس امت کو دیا ہے عرفان القرآن کے نام سے. 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا اس امت کو دیا ہے. 28 جلدوں پر مشتمل انہوں نے حدیث کی تفسیر کا کام، قرآن کی تفسیر کا کام بھی مکمل کر دیا. 250 کے لگ بھگ صرف حدیث پر کتابیں لکھی اور ابھی 45 جلدوں پر مشتمل حدیث کا انسائکلوپیڈیا مکمل کر دیا. پھر اس نے ویلفیئر کا کام کرنا شروع کیا. میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ آپ کے ادھر دیوار کے اوپر چند شخصیات کی تصویریں لگی. آور پرائڈ، آور نیشنل ہیروز، یہ ہمارا فخر ہے. ہمارے ہیرو ہیں ان میں سے 8 شخصیت. مگر کبھی کمپیریٹیولی دیکھیں، ہمارے ایتی صاحب ہیں ایک فیلڈ میں کام کیا ہے ویلفیئر کے فیلڈ میں، شاید باقی چیزوں سے نہ بلد. تقریر نہیں کبھی زندگی میں کی ہوگی، کتاب کوئی نہیں لکھی ہوگی. قائد اعظم محمد علی جناح ہے، لائر تھے، وکیل تھے، پاکستان نے بنا ڈالا، بہت بڑا کام کیا. مگر دین کے کتنے بڑے اسکالر تھے شاید یہ پہلو لوگوں کو معلوم ہی نہ. اس طرح کی وہ ان کے خطابات اور اس طرح کی کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی. تصانیف کے 1400 کتابیں لکھ ڈالی. علامہ اقبال بہت بڑے مفکر تھے، ہمارے سر کا فخر ہے، ہمارے سینوں کا سکون اور چین ہے. انہوں نے قوم کو جھنجھوڑا ہے اپنی شاعری کے ذریعے. مگر بقیہ کتنے کے پہلو، کتنی کتابیں ان کی مل جائیں گی آپ. کتنی جگہوں پر انہوں نے تنظیمی نیٹ ورک بنایا ہوگا. پھر اور آپ دیکھ لیں جو شخصیات، محترم قدیر خان صاحب ہے، سائنس کے فیلڈ میں اللہ نے ان کو صلاحیت دی. باقی میدانوں میں چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. مگر طاہر القادری اس دور کے اندر وہ شخصیت ہے کہ جس میدان کی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ دور دور تک بھی ان کے پائے کا بندہ ہی آپ کو نہیں ملے. اس نے بندے نے لکھنا شروع کیا تو میں بتا رہا ہوں 1400 کتاب لکھ ڈالی. قرآن کی تفسیر، ترجمہ، انسائکلوپیڈیا لکھ ڈالی. تقریر کے میدان میں آیا تو میرے خیال فن گویائی میں ان کا ثانی کوئی نہیں. بندہ تقریروں کو سنے تو لگتا ہے کہ شاید ساری زندگی بندے نے صرف تقریریں کی ہیں. پھر اس نے ویلفیئر کے میدان میں کام کیا تو این جی اوز کے اندر میں بتا رہا ہوں ابھی سیلاب آیا ہے نا، جائیں جا کے جائزہ لیں. اس وقت منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایسی این جی او بن گئی ہے کہ آپ ان قریب نام سنیں گے کہ دنیا کی سب سے ٹاپ لیول کی این جی اوز میں سر فہرست منہاج القرآن کا نام ہے. ہر این جی او بھاگ گئی ہے وہاں سے. اب
کوئی نظر نہیں آئے گا میدان میں، مگر منہاج القرآن اب بھی ان سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو گھر بنا بنا کر دینے میں 500 گھر بنا کر وہاں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن اب تک راشن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس بندے نے اگر جامعات، اسکول اور کالجز کا سسٹم شروع کیا ہے تو وہ حد کر دی، کم و بیش 700 کے لگ بھگ ہمارے ماڈل سکولز، گرامر سکولز، یہ سکولز کی چین ہے پوری جو پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ صرف لاہور مرکز پر آ جائے تو وہاں کا حفیظ القرآن الگ ہے، آغوش گرامر کا سکول الگ ہے، پھر بچے اور بچیوں کے سکول الگ بنے ہوئے ہیں، گرلز کالج الگ بنا ہوا ہے، شریعہ کالج الگ بنا ہوا ہے، منہاج یونیورسٹی جس میں کم و بیش 42 فیکلٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، جس میں ایم فل پی ایچ ڈی تک 35 سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی کی کلاسیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت منہاج یونیورسٹی کے اندر، صرف منہاج یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، 20,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات صرف یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ اس بندے نے تنظیمی نیٹ ورک شروع کیا تو پاکستان کے کونے کونے کے اندر کوئی ضلع، کوئی تحصیل، کوئی پی پی حلقہ، اور پھر کم و بیش یونین کونسلوں کا بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو پاکستان کی 50% سے زیادہ یونیورسٹیز ایسی ملے گی جہاں منہاج القرآن کا نیٹ ورک آپ کو۔ اس نے دنیا کے اندر اپنا چینل شروع کیا، اس وقت 100 سے زیادہ ممالک کے اندر اتنا عظیم شان نیٹ ورک بنا دیا ہے کہ صرف یو کے جیسے ملک میں بریڈ فورڈ شہر کے اندر 5 ایکڑ زمین پر اس وقت اسلامک سینٹر، لندن میں جو ہمارا مرکز تھا وہ سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنایا، کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا، ایک ایک ملک کے اندر درجنوں آپ کو اسلامک سینٹر ملتا ہے، دنیا کے جس کونے میں جائیں ہر جگہ پر آپ کو منہاج القرآن کا نام اور وجود ملے گی۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ سارے کام منہاج القرآن کرتا ہے، مگر ان سارے کاموں کے بعد الٹیمیٹ منزل، گول، وہ جو سب سے بڑا امتیاز ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے، وہ دین کا غلبہ ہماری منزل ہے۔ حالات جیسے بھی ہیں ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہ وقت ضرور آئے گا جب اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے۔ تو یہ دین کے غلبے کی جد و جہد جس کو اللہ نے ہمارے ایمان کا حصہ بنایا ہے، یہ پلیٹ فارم اگر ملے گا تو وہ صرف منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملے گی یہ جد و جہد۔ اس لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں، جہاں باقی کام کر رہے ہیں آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلیں۔ آقا آج بھی گنبد خضرا میں تک رہے، کیونکہ یہ دور نبوت انہی کا ہے، انہی کا دور رسالت ہے، انہی کی حکومت ہے۔ آج بھی دین کو غالب کرنے کی لائبلٹی، ذمہ داری میرے آقا کے کندھوں پر ہے، اور آج آقا امت کی طرف دیکھیں کون ہے میرے دین کی سربلندی کے لیے جو آج میدان میں ہے۔ اور وہ جو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا، خدا کا نمائندہ بن کر بندوں سے، کہ بندے کی محمد سے وفا تو نے، ہم نے وفا سمجھ لیا میلاد کے پاس ایک جلسہ سال کے بعد تسبیح لے کے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، ہم کہتے ہیں اس سے بڑی وفاداری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وفاداری کے کرائیٹیریے میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوں گی، مگر اصل وفاداری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کے ساتھ میدان عمل میں دینا چاہیے۔ یہ تنہا کرنے والا کام نہیں ہے، یہ کسی پلیٹ فارم سے، اور وہ پلیٹ فارم اس صدی کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن ہے، اور اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس تحریک کو جوائن کیا جائے، اور جب کوئی ایسی تحریک کو جوائن کرتا ہے تو اقبال نے جو کہا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے، تو خدا کہتا ہے کہ ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں کہ بندے اگر تو میرے محبوب کا وفادار بن کر اس دین کے غلبہ کے کام میں لگ جائے تو خدا کہتا ہے بندے پھر میں خود بھی تیرا ہوں اور میری ساری خدائی بھی تیری ہے، پھر برے دن ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں، دوبارہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جو ساتھی ابھی اس سعادت سے محروم ہے اور ابھی منہاج القرآن کی ممبرشپ اور رفاقت ان کے مقدر کا حصہ نہیں بنی، وہ ضرور بنے۔
یہ بڑا سستا سودا مل رہا ہے. یہ اللہ نے ایسی تحریکیں، ایسی قیادتیں اپنے محبوب کی امت کی بخشش کا ذریعہ بنائی. اور جب ایسی صحبت اور سنگت پہ آتے ہیں تو پھر اللہ ان صحبتوں کے ذریعے دنیا کو سنوارتا ہے، قبر کو سنوارتا ہے، حشر کو سنوارتا ہے. آئے خود ممبر بنے، اپنے بچوں کو بنائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بنائیں، دوست احباب کو دعوت دیں، اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں. اس پیغام کو پہنچانا بھی ایک عبادت ہے. اللہ ہمارے قائد کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ کا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھ کر ان کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.